ماما وہ پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا ہے، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشاں نے کہا، ماما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز، میں اس سے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو؟ افشاں نے اپنے کزن سارم کو کال کی کہ سارم میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سارم نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سارم نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو نہیں کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا اس کی شادی سارم سے کر کے رہیں گے، افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹ کھا لی۔ اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، ماما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سارم بہت اچھا لڑکا ہے، کیا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ وہ گاؤں میں رہتا ہے تو لیکن وہ اچھا لڑکا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سارم سے کر دی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی راحت تھی۔ افشاں نے سارم کو کہا، سارم تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہوگی لیکن مجھ سے دور ہو۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے افشاں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سارم نے ایک ڈبی کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سارم نے وہ ڈبی افشاں کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سیٹ پر رکھ دی اور کور بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سارم نفل ادا کرنے لگا، پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا سارم کے ساتھ۔ سارم دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سارم صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ افشاں جب سارم کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سارم رات کو تھکا آ رہا تھا، افشاں خاموشی سے اپنی دنیا میں گم رہی تھی، اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی سارم کی۔ سارم بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی، شاید نہ کہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سارم کے کپڑے صفائی کرتی۔ سارم اپنا کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سارم افشاں کے بے رخی چکا کر برداشت کرتا۔ افشاں کو یوں لگتا کہ ایک بندھوا سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سارم چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پر ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ سارم نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دیمک پڑ گیا ہے تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے ہیں۔ سارم افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد سارم نے یوں افشاں کو چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے سارم۔ سارم نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سارم کے اوپر گر گیا۔ افشاں جانے لگی اٹھ کر۔ سارم نے بازو پکڑا، پاؤں اٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے آپ کو نہیں دے سکتا۔ افشاں نے کہا، میرا بازو چھوڑو سارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم نے پاؤں اٹھایا، آئل لگانا شروع کیا افشاں کے سر میں۔ افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر اسکربنگ کرنے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ، اب شاول لے کر آؤ، پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیوریٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ افشاں حیران تھی، اتنی بے رخی پر بھی اتنا پیار کرتا ہے سارم۔ افشاں شاول لے کر آئی، آج چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ افشاں نے اپنے دوست کو کال کی، یار سارم نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، سارم اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ افشاں نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، افشاں قسمت والوں کو ایسے مرد ایسے ہمسفر والے ملتے ہیں۔
اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جان پناہ کھانا تیار ہے۔ آج جو افشاں مسکرانے لگی، آج برہمے سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشاں نے کھانا شروع کیا، اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہ تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش تھی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا، برتن واش کیے، سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پر پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشاں کو اٹھایا، کہا افشاں میری جان ناشتہ تیار کر دیا ہے، کل لینا، میں جا رہا ہوں، آج یہاں تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشاں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ سارم گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول افشاں کو دیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا پگلی برتھ ڈے افشاں۔ افشاں نے کہا تم کو کیسے یاد، میری آج برتھ ڈے ہے۔ سارم نے کہا ہم سفر ہوں آپ کا۔ افشاں پیپرز نکالنے ایک لفظ کہا، افشاں کا ہاتھ پکڑ کرنے لگا۔ افشاں جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ افشاں کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ سارم نے کہا ہم دونوں کی خوشی ہے۔ افشاں نے کہا بتاؤ سارم یہ کیا ہے؟ سارم نے پیار بھرے لہجے میں کہا یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے کیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ افشاں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ افشاں نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ افشاں کرسی پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم اتنی محبت، سارم کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ سارم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا افشاں ایک چیز مانگو؟ افشاں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ افشاں ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی ہو، بہت پیاری ہو تم میں بہت خوش نصیب ہوں، تم جیسی ہم سے ملی مجھے۔ افشاں ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج سینے سے لگا لو۔ افشاں نہ چاہتے ہوئے آج سارم کو سینے سے لگا لیا۔ سارم زور سے سینے سے لگا رہتے ہوئے کہنے لگا یہ بات نہیں، کیا پتہ مجھے نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر سارم کمرے میں چلا گیا۔ افشاں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، سارم کو کیسے سمجھاتی۔ سارم کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے سارم کے ساتھ۔ افشاں کا دل چاہ رہا تھا سارم کی باہوں میں سما جاؤں۔ سارم کے بے پناہ محبت 2 سال میں سارم کو انہوں کرتی رہی، سارم پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر افشاں خواب دیکھتی رہی، کل سارم کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، سارم کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، سارم اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، افشاں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی، چاول لیا، سارم کو اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، سارم نہ اٹھا۔ افشاں کمرے میں گئی، محبت سے آواز نہیں لگی سارم اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ سارم کبر یہ سوا تھا۔ افشاں نے محبت سے سارم کو چھو کے دیکھا، سارم کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ افشاں نے آگے بڑھ کر دیکھا، سارم کے بستر پر خون پڑا تھا، منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ افشاں چیخنے لگی، زور زور کے آوازیں دینے لگی، سارم اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سارم اٹھو۔ محلے والے اکٹھے ہو کے اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، دیکھا سارم۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ افشاں نے روتے ہوئے کہا کیا سارم کو؟ ڈاکٹر نے آپ بڑی ہو کہنے لگا سارم کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے اکثر کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھکے ہیں چلو سر دبا دوں، رات کو کمرے میں اکیلے درد سے تڑپتا ہوں لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ افشاں زمین پر گر گئی، سارم یہ کیا کر دیا تم نے؟ سارم مجھے معاف کر دو سارم، وہ پاگل ہو گئی تھی، سارم نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، سارم میں مر جاؤں گی، سارم تمہاری پناہ۔ سارم کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید افشاں کی محبت کو ترستا رہا۔ افشاں سارم کے چہرے کو ہاتھ میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کیا محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا، سارم افشاں کے لیے آزاد کر گیا تھا۔ افشاں کو تبسم تو بس اتنا کہتا ہے کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے، اپنے ہم سفر کو سینے لگا کر ایک دوسرے کو غالب دینے کے بجائے ایک دوسرے کو چن لو،
نام محبت کے لمبوں کو نہ جلانے دینا، چھوٹی سی زندگی یا نہ جانے کا بچھڑ جائیں، جب موت آئے آ گری، محبت باندھتے رہو۔ کسی کے مرنے کے بعد پچھتانے سے اچھا ہے کہ کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔